الله وبركاته. الحمد لله منشئ خلق العالمين ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيراني بذي سلمي وزجتنا عن جواب المقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاقنة المصطفى والمضمى وابنهما والفاطمة. غریب یا رسول اللہ غریب ندار در جہان جس غریب مرزداروں زیسیاں یاد رائے مگر الطاف تو باشد طبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گاروں ولیکن خوش نصیب الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ زندانی. تمام خوبیاں و تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین ماوانا بلجانا نبینا شفیعنا احمد مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا روحاں شفیع مجرمہ وکیل عاصیاں سرور سرورہ سردار انبیاء سرکار یاسین و طٰہٰ پر بالخصوص درود و سلام مل کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. مگر افسوس اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آ گیا عین لڑائی میں در وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مگر حالات یہ ہیں شمسوں کو تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا اس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگین رضا یا توتیے نغمہ سرا۔ حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باب میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، لیکن جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ جو جتنے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب میسر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی 10 روپیہ صدقہ کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، 100 روپیہ صدقہ کرے تو اس سے زیادہ ملتا ہے، 1000 کرے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ احادیث کو آپ ذرا میں سن رکھیے، سب سے پہلے کوئی آتا ہے تو وہ ہے کہ اس نے غلام آزاد کر دیا یا اونٹ صدقہ کر دیا، اس کے بعد جیسے جیسے آدمی پیچھے آتا ہے مسجد میں ویسے ویسے ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ لوگ تو جلدی آنے والے لوگ ہیں، یاد آئے گا تو آخر میں آنے والوں کو یہ کہوں گا انشاءاللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو عبادت کے لائق سمجھے پھر بھی اسلام کے دائرے میں وہی رہے گا جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ مخلوقات میں سب سے افضل ذات محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن ہم ان کو ساری کائنات ساری مخلوقات میں سب سے افضل مانتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق ان کو بھی نہیں مانتے۔ انہیں کے کہنے سے نہیں مانتے، کیونکہ وہی کہتے ہیں میں بندہ ہوں، میرا خدا ہے، میری معجزات دیکھ کر تم کہیں مجھے خدا مت مان دینا۔ میں سورج پلٹا دے رہا ہوں، مردے جلا دے رہا ہوں، کنکریوں کو بلوا دے رہا ہوں، پیڑوں کو چلا دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں۔ میں بندہ ہو کر یہ سب کرتا ہوں، تو آپ سوچو کہ میرے خدا کا معاملہ کیا ہوگا۔
یہی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے باران کی چوٹی سے اعلان فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر کفار مکہ نے واویلا کھڑا کر دیا تھا، لیکن صدیق اکبر مولا کائنات کی تاریخ اٹھا کر پڑھے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابو لہب غصہ ہو کے بھاگ گیا، دوسرے کفار حضور علیہ السلام کو برا کہنے لگے۔ مولا علی کی عمر چھوٹی تھی اور اس چھوٹی عمر میں مولا علی چیخ کے کہتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق۔ یہ ان کا عشق تھا، لیکن یہ ہے کہ بچے کی گواہی پر کفار مکہ ہنس رہے تھے اور کہتے تھے بتاؤ بچے تمہارے مقدر میں آئے، بڑے تو سارے چلے گئے۔ ان یتیموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ بچہ ہی کائنات کا مولا بنے گا۔ میرے ہاتھ بات دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن عرض یہ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں، ہم کسی کو عبادت کے لائق بلکہ آپ کو اور احتیاط بتاؤں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ الگ الگ علماء نے کیا نا، تو کسی نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جس نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے جواب دیا معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، ہم ان کو معبود سمجھتے ہی نہیں، تو معبود کہیں کیوں؟ گہری بات ہے، بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی میں بات آگے بڑھاتا ہوں چونکہ وقت کم رہتا ہے۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، تو کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ معبود تو فلاں مذہب کے فلاں معبود تو ہے ہی ہے، وہ معبود ہم نہیں مانتے لیکن معبود تو مانا جاتا ہے نا وہ۔ تو اسی لیے انہوں نے کمال احتیاط یہ کیا ترجمہ کرنے والوں نے کہ لفظ معبود سے تعبیر ہی نہیں کیا۔ لوگ مانتے ہوں گے مگر ہم تو عبادت کے لائق ہی نہیں جانتے۔ آگے بڑھتا ہوں، میں کلمہ توحید پر بات پھر کبھی کروں گا، ابھی میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق الحمدللہ نہیں جانتے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ لیکن کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں رکھتے۔ ساری کائنات میں 18,000 مخلوقات کا، 18,000 عالم مخلوقات کا ایک ہی خالق ہے۔ ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی، زمین کے ذرے ذرے اس کی تسبیح پڑھتے۔ داؤد علیہ السلام کی میڈک سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میڈک سے سرکار داؤد نے میڈک کو دیکھا تو دیکھا وہ اللہ کا ذکر کر رہا۔ میڈک سے پوچھا کب سے کر رہا ہے؟ کہا میڈکوں کی عمر تو زیادہ لمبی نہیں ہوتی مگر حضرت 70 سال سے میں مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ 70 سال سے میڈک اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے چیٹیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے جنات اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر وفادار شے اس کا ذکر کرتی ہے، ہر جاندار شے اس کا ذکر کرتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ پیڑ کے پتے، کوئل کی کوکو، درختوں کے اندر کی جان اللہ پاک کو یاد کرتی ہے۔ مگر ان اشرف المخلوقات ہونے والے پر افسوس جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے باپ کے، اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر نہیں، خلف کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ نالائق لوگ۔ ان کا کیا معاملہ؟ اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے، اپنی شہوتوں کی پیروی کرتے، جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے، جو دل میں آتا ہے وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ میرا دل یہ کہہ رہا میں یہ کروں گا، یہ نہیں دیکھتا کہ دل تیرا کہہ رہا ہے کہ رسول کی اجازت ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت میں یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے،
بلکہ جو جی میں آئے بندہ کرتا رہا ہے اور نمازوں کو ضائع کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اتنا بڑا یہ گناہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی غیر، اس وادی غیر میں ان نماز چھوڑ دینے والوں کو ڈال دیا جائے۔ آج سردی تیز ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی تیز ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اونچائی پر کھڑے ہو جائے تو ہمیں چکر آتا کہ نیچے گر جائیں گے، مر جائیں گے۔ کسی گہرے کنویں کے قریب کھڑا ہو جائے آدمی تو اس کنویں کی گہرائی دیکھ کر چکرا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ نے لکھا یہ جو وادی غیر ہے یہ پورا ایک علاقہ ہے جہنم کا، پورا ایک وادی ہے جہنم کی، اور اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام حب ہے، کنویں کا نام حب ہے۔ اس کنویں کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ کم ہونے لگتی ہے تو قدرت جہنم کے اندر کی اس کنویں کو کھول دیتی، اور اس کنویں کے اندر اتنی سختی ہے کہ وہاں سے اتنی بھاپ اتنی گرمی نکلتی ہے کہ جہنم پھر گرم آ جاتا ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم پھر گرم۔ اس کنویں کے اندر سوچ سکتے ہیں آپ، بلکہ سوچ سے بھی ماورا اس کنویں کے اندر کی تماست، شدت اور گرمی۔ فرمایا بے نمازیوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈال دیا جائے۔ آج بڑی آسانی سے لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، ہنستے ہنستے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسکراتے مسکراتے باتیں کرتے کرتے لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے بیٹھے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، کہنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا کہنے کے لیے آپ عذاب کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسجد کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا کے کہہ رہا آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ بھائی کامیابی کی طرف آؤ، پھر بھی آپ کو کوئی الگ سے کہنے والا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا معاذ اللہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک کنویں کے کنارے اگر کھڑا کر دیا جائے، اندھیرے کنویں کے کنارے، جس سے کوئی بھاپ نہ نکلتی ہو، کوئی گرمی نہ نکلتی ہو، جس میں پانی بھی اگرچہ نہ ہو، لیکن اس کی گہرائی کو دیکھ کر لوگ چکرا جائیں گے، اتنا گہرا کنواں ہے۔ آپ سوچیں کہ جو جہنم کا کنواں ہے، اور پھر اس کی گرمی کی شدت یہ ہے کہ جہنم کی گرمی اس کنویں سے ہے۔ جہنم میں کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے آگ گرمی کی تو اس کنویں کو ہب کو کھولا جاتا ہے، اس وادی کے کنویں کو کھولا جاتا ہے۔ کسی محلے میں مثال کے طور پر ایک بڑی جگہ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں سے اتنی گرمی نکلتی ہے کہ پورے محلے کو گرم کر دیتی ہے۔ تو جس میدان میں وہ کنواں ہے اس میں کتنی گرمی ہوتی ہے، مثال کے طور پر سمجھا ہے۔ جب وہ کنواں پورے جہنم کو گرم کر دیتا ہے تو جس وادی غے میں وہ کنواں ہے وہ وادی غے کتنی اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور قرآن کا اعلان ہے، اس میں شک کرنا بھی تو ظاہر بات ہے کہ ایمان سے خارج کر دے گا کہ جو قرآن میں لکھا ہے الامان والنفیس۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت کی، اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ آپ مٹر کشتیاں کرتے رہے، مریں گے تو پتا چلے گا کہ کیا کیا حالات ہیں، لیکن اس وقت پلٹ کر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت توبہ
استغفراللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھ لو. اب ہو گیا کام، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ نے، جو کرنا تھا کر لیا. اب صرف حساب کے دن ہے. اب صرف آپ کو حساب دینا اور آپ کے اعمال کے مطابق قدرت آپ کو بدلا دے گی. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن لہا ما کسبت علیہا ما کسبت، جو بندہ جو کر کے آیا ہوگا اللہ کی پناہ اس کو اسی مطابق قیامت کے میدان میں وہی دیا جائے گا جو وہ کما کے لایا ہے. کہاں جائیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں خود رسول رحمت فرماتے ہیں کہ تیرا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ کیا بہانے دی جائیں گے؟ کیا بات بنائی جائے گی؟ کیا جواب بنائے جائیں گے؟ جس خوف کی کنڈیشن میں لوگوں کو اپنے کپڑے کا خیال نہیں ہوگا کہ میرے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، اس خوف میں بہانے کہاں یاد آئیں گے؟ اور اگر بہانے کر بھی لے تو فرشتے کہیں گے ہم ساتھ تھے تیرے، ہمیں معلوم ہے تیری نگاہوں نے کیا کیا، تیری آنکھوں نے کیا کیا، تیری زبان نے کیا کیا، تیرے ہاتھوں نے کیا کیا، ہم نے سب لکھ رکھا ہے. کہاں بھاگ سکے گا بندہ ذرا بتائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کا چھوڑنا یہی فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یعنی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز چھوڑتا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اگر پتا چلے کہ بے نمازیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے 15 مصیبتیں لکھی ہیں، اور ان 15 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ اس کے چہرے سے، بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانیاں مٹا دی جائیں. آپ سمجھتے ہیں کریم لگانے کوئی اچھا لگتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب بیوٹی پارلر میں کوئی چلا جائے تو خوبصورت ہو جاتا ہے؟ کئی چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کالے ہو کر پھر ان کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے. کیوں؟ وہ فجر کی نور کی برکت ہے. سبحان اللہ. وہ نمازوں کی کشش ہے، وہ ایمان کی حلاوت کا اثر ہے، وہ اصلاً ان کے روح کی تازگی ہے. چمڑی کے نیچے تو سب کی ہڈی ہی ہے، اگر کھال اتار دی جائے، گوشت ہٹا دیا جائے، ایک کھوپڑی رکھتے کسی کے سامنے لا کے، امیر غریب فقیر بادشاہ ٹھیکیدار غلام مزدور پیر صاحب مرید صاحب سب کی کھوپڑیاں ایک جیسی. یہ تو قدرت نے کھال پیدا رکھی ہے خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن اگر یہ چمڑی کی کھال، یہ چمڑی اتر جائے پھر لا کی کھوپڑی رکھے، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ بادشاہ کی کھوپڑی ہے یا غلام کی کھوپڑی ہے. بہرحال بات یہ کر رہا تھا، نماز چھوڑ دینا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا سمجھتے تھے یا تو اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کسی یا تو کوئی بیمار ہے یا کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہے. اس کے ماں سوا کوئی آپشن تھا ہی نہیں نماز چھوڑ دینا. اسی لیے کوئی شخص اگر بہت سے دور میں ایسا رہا کہ اگر فلاں شخص نماز پڑھنے نہیں آیا تو نماز کے بعد کئی نماز مل کے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے آٹومیٹک. کیسے پہنچ جاتے؟ کیا بھائی بیمار ہو؟ ٹھیک تھی، اٹھ نہیں پا رہا تھا اسی لیے کہہ دیا ہے، یا کوئی بڑی مصیبت نے آن لیا ہے تو چلے اس بندے کی غم گساری کریں. اسی لیے کئی نمازی امام کے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس کی وجہ سے کوئی نماز چھوڑ. آپ سوچیں ذرا غور فرمائیں، آج
کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ بندہ پوچھ نہیں سکتا جو نماز پڑھی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ نماز کو تمہاری کرو. میں پوچھتا ہوں یہ کون سے لیول کا ایمان ہے؟ جب حدیث مبارکہ میں کیا آیا کہ سب سے ضعیف ایمان یہ ہے کہ برائی کو دیکھے تو کم سے کم دل میں برا جانے. یہ تیسرے حصے کا ایمان یہ اب من الایمان کا لفظ حضور کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں سب سے ضعیف ایمان اس کا ہے جو برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے نہ روکے، دل میں برا جانے کی یہ برا ہے. جو نماز چھوڑ کے دل میں برا نہ جانے وہ کون سی کیٹیگری کا مسلمان ہے؟ ایمان کا جب آخری سٹیج یہ ہے کہ دل میں برا جانے، آخری سٹیج حضور کی اس حدیث کی روشنی میں 3 کیٹیگری حضور نے فرمائی تھا. پہلے جو برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، پھر برائی کو دیکھو یا پھر کم سے کم اس برائی کو ہاتھ سے روکے یا پھر زبان سے روکے، اور یا پھر اپنے دل میں برا جانے کی یہ کام برا ہے. اور یہ دل میں برا جاننا، صرف دل میں برا جاننا، زبان سے نہ روکنا یا ہاتھ سے نہ روکنا، یہ سب سے نچلی کیٹیگری کا ایمان ہے. یہ سب سے ضعیف ایمان ہے. جب سب سے کمزور دل میں برائی کو برا جاننا ہے تو نمازیں چھوڑ کر برا نہ جاننا کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے؟ یہ کون سی کیٹیگری کا طریقہ ہے؟ آپ نے نماز کو مذاق سمجھ رکھا ہے. ایک بھائی نے اپنی بہن کو دفن کیا، دفن کرتے وقت اس کے پیسوں کی تھیلی اس کی قبر میں گر گئی. اس نے خیال نہیں کیا، قبر پیک کر دی گئی. جیسے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اس کو یاد آیا ارے میری تھیلی اندر گر گئی. اس نے فوراً تھوڑی سی قبر کھودی تاکہ تھیلی نکالو. سبھی بہن تھی اس کی. اس نے دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. آئے بچانے والے وہ دوست کہاں گئے آپ کے جن کی باتوں میں آ کر آپ نے حی علی الفلاح کی صداؤں پر توجہ نہیں دی تھی؟ لائے وہ دعوت کرنے والے آپ کے کہاں گئے جو نمازوں کو چھوڑوا کر آپ سے پکڑ کشتیاں کرواتے تھے؟ لائے وہ رشتے دار کہاں گئے جو کہتے پڑھ لینا یار ابھی تو میرا یہ کام کر دے؟ لائے ان کو بلائے کیا قبر کی آگ بجھاؤ، آگ دہتے شعلوں سے مجھے بچاؤ. بلائیے کسی کو اگر بلا سکتے ہیں قبر کے اندر سے تو. جن سے وفائیں کی تھی وہ تاریخ قبرستان کی تنگ قبر میں کئی 100 کلو مٹی کے نیچے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کے لیے آپ نے حضور کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالا تھا. جو ایک رات آپ کی قبر کے باہر نہیں بیٹھ سکتے جائے کے اندر بیٹھنا. جو راتوں کے قبرستان باتیں پڑھنے نہیں جاتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. جب تک آپ زندہ تھے تب تک آپ کے ساتھ تھے. آپ کی روح نکل گئی آپ کے مردہ جسم کے قریب نہیں آتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ان لوگوں کے لیے حضور علیہ التحیۃ والسلام کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے لائیے. قبر کی حالت کون بجانے آئے گا؟ بھائی تھا رو گیا. اپنی ماں کے پاس پہنچا. امی جان میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی میں نے دیکھا کہ میری بہن چل رہی تھی، آگ کے شعلے قبر کے اندر پھینک رہے تھے. میرا ہاتھ قریب تھا کہ چل جائے. اس کی تپش باہر تک آ رہی تھی. میری بہن کی یاد. ماں کی آنکھیں زار زار برستی. بیٹا تیری بہن نمازوں میں سستی کرتی ہے. تیری بہن نمازوں میں سستی کرتی ہے. اسی لیے حضور غریب نواز نے فرمایا تھا اگر پتہ چل جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ
ساتھ قبر میں کیا کیا جاتا ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے. پانی میں نمک پگھلتا ہے نا جیسے غریب نماز فرماتے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. یہ تو دکھتا نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. اگر دکھ جائے تو انسان جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا حلال ہے نا اس کو بھی چھوڑ بھاگے گا. اگر پتہ چل جائے کہ موت کی تکلیف کیا ہے حدیث اور بزرگوں کے اقوال سے منقول ہے, اگر پتہ چل جائے کہ موت کی سختی اور قبر کی سختی کیا ہے تو لوگ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے اپنی خواہشیں پوری جو کرتے ہیں وہ چھوڑ بھاگیں گے. کھانے کی جو لذتیں اٹھاتے ہیں وہ ہمیشہ ختم کر دیں. اتنی سختی ہے, اتنا ڈر سر پہ سوار ہوگا. مگر اس دن ٹینشن ٹھیک ہے صاحب جو ہوگا دیکھا جائے. کیوں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے اثر نہیں ہو رہا کہ ایمان نکل رہا ہے. منافق ہو رہے لوگ, نفاق آ رہا ہے, ایمان ختم. آپ کہیں گے سب میں نہیں سخت بول رہا. قرآن کہتا ہے پوچھو آپ حساب سے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہی ہے جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تڑپ اٹھے. یہ کون سے مومن ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے اور نیچنے کو دو ہے؟ قرآن تو کہتا مومن وہی ہے جب اللہ کو ذکر کیا جائے تو ان کے دل مچل جائے, کانپ جائے. یہ کون سی کیٹیگری کی مومن ہے کہ اللہ اکبر کی صدا مؤذن لگا رہا ہے اور سیریل چل رہا ہے تو چل رہا ہے, باتیں چل رہی ہے تو چل رہی ہے, کرکٹ چل رہا ہے تو چل رہا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے. خدا کا نام سن کر بھی ایک لحظہ اگر بندہ ٹھہرنے تیار نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر. کوئی حدیث نہیں ہے جس کو آپ صحیح کہہ دیں. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی, الحضرت کا ترجمہ ہے مومن وہی ہے اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبهم, ان کے دل. جب وہی ہے کہتے ہیں تو مطلب جو نہ کرتے وہ پھر کیا ہے؟ خیریت نہیں اپنی. احساس کریں کہ ہم نے اور آپ نے کیا کر دیا کہ ہمارے دل سے ایمان کی مٹھاس تو بڑی چیز, ایمان کا نور ہی ختم ہو رہا ہے. 7 دن میں ایک بار خدا کے گھر میں آنے کا قانون بنا لیا آپ نے, اور آنے کے بعد بھی کون سوتی رہتی چند افراد کا یہ حال ہے. نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں. افسوس ہے صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے حالت نماز میں کیوں نہ ہو, اور کہیں عذاب کی آیت آ جاتی تو اتنا زار ہوتے تھے کہ کئی منٹ تک نماز ڈیلے ہو جاتی تھی, رک جاتی تھی. اسی آیت کو 2 بار پڑھتے اور روتے زار حالت نماز میں روتے. آج امام صاحب رکوع پورا کرتے تو پیچھے سے لوگ کھانسنے لگتے ہیں, کہ جلدی رکوع کرو. وہاں پوری سورہ بقرہ ٹھہر گئی, باریک رکعت میں پڑھی جاتی. ہو کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہیں ہمیں اس لسٹ میں رکھ دیا جائے جس لسٹ میں اللہ نہ کرے بے نمازیوں کی فہرست میں اگر نام آ گیا. ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے میدان میں بے نمازی, کان کھول کے سن لیجیے گا, اور نیچے والے بھی اوپر والے بھی. روایت میں جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا تھا کل قیامت کے میدان میں جب صفیں لگے گی نا, لوگ کھڑے ہوں گے تو بے نمازیوں کو فرعون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے. شداد کی فہرست میں اس دن کا نام لکھ دیا جائے. پھرتے لوگ آپ کے بلاؤ اپنے مددگاروں کو, جو مدد کرنے والے لوگ تھے ان سے آپ نے بے وفائی کی, اور پاک کے طریقے پر چلے نہیں, غریب نواز کی باتیں مانی نہیں, رسول پاک کی سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, شریعت کو مذاق سمجھا,
بھی جہنم میں، صاحب بھی جہنم، الامال والنفیس۔ قدرت ابھی مہلت دیے ہوئے ہے کہ ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بے نمازیوں کا، ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کاشف القلوب والی، بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ہٹا دی جاتی، 15 مصیبتیں لکھی، دنیا کی، قبر کی اور حشر کی، مکاشفۃ القلوب کے غزالی نے۔ پھر کبھی پڑھوں گا اس کو، اس میں سے ایک پڑھتا ہوں۔ موت کے وقت، توجہ ہے، موت کے وقت اتنا سخت وقت ہوتا ہے، شداد بن اوس نے کہا تھا کسی کو آلے سے چیر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، کسی کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، جتنا درد ہوگا اس سے کہیں زیادہ روح نکلتے وقت درد ہوگا۔ ایک تو یہ سختی، موت کی شدت۔ دوسری روایت میں آیا جس وقت بے نمازی کی جان نکلے گی اس وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اسے پلایا جائے پھر بھی پیاس بجھنے والی نہیں۔ ہماری ماں میں نے ایک چمچ پانی پلا کے میں نے ہاتھ ادا کر دیا، ہمارے معاشرے میں آخری پانی ہم نے پلایا، وہ آخری پانی چھوڑ، پہلے یہ بتا کہ اس کی پیاس تو بجھی کہ نہیں بجھی۔ اگر وہ بول سکتا تو بول کے بتاتا کہ اس کی تکلیف کیا۔ حدیث میں آیا کہ اگر بولنے کی طاقت موت کے وقت دی جاتی تو ایسی آواز نکلتی کہ محلے کے محلے سونے ہو جاتے، لوگوں پر ڈر کا ایسا غلبہ ہو جاتا۔ لیکن قدرت کا یہ قانون ہے کہ سب سے پہلے قدرت آواز چھینتی ہے تاکہ سسٹم برقرار رہے۔ جان نکلنے سے پہلے بولنے کی قوت چھین لی جاتی، اس کے بعد جان نکالی جاتی۔ اگر ہمیں تو ایسی زندگی گزارنی ہے، ہمیں مرنا نہیں، روز مرتے لوگ روز مرتے ہیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ کیسے مرتے ہیں تو پتا چلے گا کہ کیا حال ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام ایک خاتون کی قبر پر گئے تھے نا، اس کے باپ نے کہا تو میری بیٹی کو زندہ کریں گے تمہیں ایمان لے آؤں گا۔ رسول اکرم نے قبر کے باہر کھڑے ہو کر اس بیٹی سے کہا، بیٹی نے اندر سے کہا لبیک یا رسول اللہ، میرا باپ کہتا ہے تجھے زندہ کر دوں گا یا رسول اللہ، آپ کے اختیار کو سلام، آپ مجھے زندہ کر دیں گے لیکن زندہ ہونے کے بعد پھر مجھے مرنا پڑے گا۔ ابھی جو میں پہلے مر کے آئی ہوں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوں، پھر مرنا پڑے گا تو میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جس کے بعد پھر بات میں عبادتوں کو ترک کر دینے والے لوگ قبر کے شعلے کس طرح بجھائیں گے؟ وہ اپنا انتظام خود کریں، خود انتظام کریں کہ کیا کنڈیشن ان کی الامان والحفیظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کو سن لیجیے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے منہ کالے کر دیے جائیں گے۔ آج ایک پھنسی ہو جائے تو مزاج خراب ہو جاتا ہے، یار آنکڑے کامڑے ہو گئے، کیسے جاوے شادی میں، اور وہاں آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری بھیڑ ہوگی اور اربوں خربوں انگنت لوگوں میں چہرے کالے کیے جائیں گے، عزتوں کا کیا حال ہوگا وہ ذرا غور فرما کے ہی نماز چھوڑیے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والے کا منہ کالا کر دیا جائے گا، اور فرمایا جہنم کی ایک وادی جسے لم لم کہا جاتا ہے اس میں سانپ رہتے ہیں، اور ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا ہوتا ہے، اس کی موٹائی، سانپ کی موٹائی اونٹ جتنی دور میں اونٹ ہوتا ہے اتنا وہ سانپ موٹا ہے، اور لمبا فرمایا 1 مہینے تک پیدل سفر کرو، 1 مہینے تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ پیدل چلیے
لمبا وہ سانپ، اونٹ جتنا چوڑا، ایک مسافت، ایک ماہ کی مسافت جتنا لمبا وہ سانپ ہوگا. یا رسول اللہ کس لیے؟ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. مچھر کھا جائے تو ڈینگو ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے پریشان ہو جانے والا، اتنا نازک بدن ہے کہ چھوٹی سی کیڑی کاٹ جائے تو احساس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کاٹا. اتنا لمبا چوڑا سانپ ڈسے گا تو حال کیا ہوگا؟ حدیث کے آگے الفاظ ہے کہ حال یہ ہوگا کہ 70 سال تک اس کے جسم میں زہر اثر کرتا ہے. یہاں کے 70 سال یا وہاں کے 70 سال، 70 سال تک اس کے جسم میں اثر زہر کرے گا. اور اس زہر کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ آخر کار بے نمازی کا جسم گل جائے، زہر کی وجہ سے گل جائے. آپ دیکھیں زہر کسی کپڑے کو مار کے دیکھیں تو کپڑا جل جاتا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں سانپ نے اس پہ پھونک مار دی. یہ دنیاوی سانپ کی کنڈیشن ہے کہ اگر پھونک مار دے تو زہر کی وجہ سے کپڑا جل جاتا ہے. ایک بار ڈس لے تو آدمی مر جاتا ہے. ایک بار دانت ڈالا ہے، ایک بار میں اتنا بڑا موٹا جسم ختم ہو. اتنے چھوٹے چھوٹے سانپ کی کنڈیشن جب یہ ہے، ایک ماہ کی مسافت جتنے لمبے سانپ کو دسوانے کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں. ہوٹلوں کے باہر بیٹھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، مسکراتے مسکراتے نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اپنے ایمان کی خیریت دیجیے. اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، ذرا اس بات پر غور فرمائیے. قرآن تو کہتا فوائل للمصلین، جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی سی چھوڑ دیتے ہیں، سن لیجیے ان کے لیے بھی جہنم کی وادی ویل ہے. ویل، فجر پڑھی زور نہیں پڑھی، زور پڑھی مغرب چھوڑ دی، ان کے لیے بھی قرآن نے اعلان کر دیا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا عادی ہے، میرے پاس مت آنا قیامت میں کہ میں شفاعت کروں گا. کون ہے بچانے والا؟ جن دوستوں کے لیے مٹر گشتیاں اور دعوتوں کے نام پر نماز چھوڑی تھی، قبر کے شعلے جب بھڑکیں گے تو کون بچانے ہیں؟ دنیا بھر کے واقعات بھرے پڑے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے تیار ہو سامنے پڑ گیا، جنازہ تیار سامنے پڑ گیا. کئی ایسے واقعات ہیں کہ جنازہ تیار ہونے سے پہلے ہی سامنے پڑ گیا. اگر ان تمام روایتوں کو سننے دیکھنے کے باوجود بھی بندے کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا نہ ہو تو پھر شاید وہ اپنے ایمان کو خیرات کہہ چکا ہے. معاذ اللہ جل جلالہ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. اور اگر نصیحت سے نفع نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب معاملہ پھر کچھ اور ہے. بڑا ڈرنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، افسوس کا موقع ہے. 7 پن والے 7 سانپ، اور ان 7 سانپوں کے 7 جوڑے یا 7 اوپر الامان والحفیظ کفار کو قبر میں ڈسیں گے. چینٹیوں سے ہماری کیفیت اور مچھروں سے جسم بیمار ہو جاتے ہیں. سانپوں کے ڈسنے کی اور ڈسوانے کی اگر استطاعت کرتے جو چاہے آپ کریں. نعوذ باللہ من ذالک الامان والحفیظ. اور اگر کہیں ایمان کا ایک ذرہ باقی ہے، مجھے کوئی پرمان یا ثبوت نہیں چاہیے کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے. نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھیں. جس طرح اپنے دوستوں کو دعوت میں جانے کے لیے کہتے نہیں شرماتے،
اس طرح نماز کے لیے لے جاتے ہوئے بھی نہ شرمائیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں، جو بعد میں آئے ان لوگوں سے بات کرنا، جلدی آنے کی کوشش، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر بندہ ابھی مثال کے آخری بات وقت ہو چکا ہے، مثال کے طور پر اعلان کر دے صدر صاحب یہاں آؤ، جو پہلے آیا اس کو 500 روپیہ بدلانا، جو پہلے آیا اس کو 500، آدمی بھاگ بھاگ کہہ رہے پہلے میں پہنچا، پہلے میں پہنچا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو جتنے پہلے آئے اس کو 10 ثواب ملے۔ آپ کو 500 روپے کے لیے بھاگا دوڑی آتی ہے، ثواب کے لیے کوئی تجسس ہی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اگر پتا ہوتا کہ پہلی صف اور تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو لوگ اپنے سرینوں کے پر کھسیٹتے ہوئے آتے مگر آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے۔ مگر ہمیں تو انڈین کرنسی کی پڑی ہے، ثواب کی کرنسی کی پڑی ہے۔ قیامت کے دن سارے ملکوں کی کرنسیاں بین ہو جائیں گی اور ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ ہے نیکی کی۔ اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ نماز جنازہ آپ کی اعلان کی جائے اور مائکروفون سے اعلان کیا جائے کہ فلاں بن فلاں کا آج انتقال ہو گیا، جنازہ اتنی بجے اٹھایا جائے گا، جس کو آنا ہوا ہے، جس کو جو نہیں آئے گا، کل تک آپ اس سے لڑتے تھے کہ میرے دعوت میں کیوں نہیں آیا، آج اٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میرے جنازے میں کیوں، اب ہو گیا کام، اب بولنے کی طاقت ختم۔ اس سے پہلے کہ زبان سے قوت گویائی لے لی جائے، استغفر اللہ کی سبائیں لگائیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں میں بر وقت تشریف لایا کریں، ہر نماز میں۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری اپنے گھر میں قبول فرمائے، بار بار اپنے گھر حاضر ہونے اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی سعادت خیر ہو سے۔ درمیانے گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحانک لا علم لنا